کلکتہ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بڑی بے رحمی سے ریپ کا واقعہ، اور یہ کیس پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ شہرت اس کیس کو ملی، اور ابھی سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے۔ ہزاروں سال پہلے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ نصیحتیں قرآن میں بیان کر دی۔ انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی اور کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، آسمانوں کے اندر کہیں ہوگی، زمین کے اندر کہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی لے آئے گا۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ موت کی سختی آ گئی، اے میرے بندے یہی وہ موت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اس موت سے اب تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب انسان کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ مرنے والا دنیا سے جا رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور تم سے زیادہ تو مرنے والے کہ ہم تم سے زیادہ قریب ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اے میرے بندو اگر تمہارا خیال ایسا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی پاور نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو ذرا تم روح کو واپس کر کے دکھا دو، جان کو واپس کر کے دکھا دو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ محترم حاضرین جمعہ،
آج کل ہمارے ملک میں کلکتہ کا ایک واقعہ بہت زیادہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ یہ پنکھا بند کرو۔ کلکتہ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بڑی بے رحمی سے ریپ کا واقعہ، اور یہ کیس پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ شہرت اس کیس کو ملی، اور ابھی سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے۔ اس طریقے کا جب بھی کوئی واقعہ آتا ہے تو یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ریپسٹ کو سزائے موت دی جائے۔ ہمارے ملک میں ایک قانون کا سسٹم ہے، ایک قانون ویوستھا ہے، اور اس قانون کے سسٹم سے بچنے کے بھی لوگوں کے پاس راستہ ہے۔ بہت سارے جرائم کی سزا ہمارے ملک کے قانون میں اور آئین میں طے ہے، پھر بھی وہ جرائم دھڑلے سے ہو رہے ہیں۔ یہ تو ایک لیڈی ڈاکٹر کے ریپ کی بات ہے۔ آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں کہ معصوم بچیوں کے ساتھ، 2-2 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ حالات یہ ہیں کہ ایک بچی کا باپ، ایک بچی کی ماں اپنی معصوم بچی کو اکیلے گھر سے بھیجنے کو تیار نہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسان اتنا کیوں گر گیا ہے اور کیوں گر رہا ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل قانون نہیں ہے، کیونکہ قانون کا توڑ بھی لوگوں کے پاس موجود ہے۔ ان تمام برائیوں کے پیچھے اصل جو سبب ہے، اصل جو وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو آخرت کا کوئی خوف نہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کا کوئی احساس نہیں۔ دنیا میں جتنے جرائم، جتنے کرائم، جتنے جرم ہو رہے ہیں، سب کی بیس یہی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں۔ جب تک انسان کے دل میں اللہ کے ڈر کو ڈیولپ نہ کیا جائے، اور خاص طور سے مسلمان، ہم اور آپ اسلام کو ماننے والے، یہ سارے جرائم ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے۔ جھوٹ، حرام خوری، بے ایمانی، مکاری، زنا، قتل، شراب نوشی، یعنی گناہوں کی اگر آپ لسٹ نکالیں تو مسلمان کوئی گناہ ایسا نہیں جس میں اس کا کالم خالی ہے۔ تو ان گناہوں کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف نہ ہونا۔ تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے، جب تک اللہ کا خوف نہیں آئے گا، جب تک اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں آئے گا، یہ جرم نہیں روک سکتے، یہ گناہ نہیں روک سکتے۔ اللہ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ذکر کیا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بربادی ہے، جہنم ہے، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ سامان لینے جاتے ہیں تو پورا پورا تول کر کے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب خود سامان کسی کو تول کر کے یا ناپ کر کے دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہاں اللہ نے اگرچہ ناپ اور تول کا ذکر کیا، مگر قرآن کی یہ آیت اگر اس کے جنرل اور اس کے کامن مفہوم میں اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو زندگی کے تمام اسٹیج میں اس آیت کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں لینے کا اسٹینڈرڈ الگ ہے اور دینے کا الگ ہے تو قرآن کی آیت آپ کے اپنی ذات کے بارے میں
آپ کا معیار الگ ہے اور دوسروں کے بارے میں آپ کا معیار الگ ہے تو قرآن کی آیت آپ کے لیے. جب وہ سامان لینے جاتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دوسروں کو دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. اللہ فرماتا ہے کیا یہ نہیں سوچتے کہ ان کو مرنے کے بعد ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. لیوم عظیم, قیامت کے دن جانا ہے جو بہت بڑا دن ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, یہ ڈر جب تک نہیں آئے گا, یہ ناپ تول کی کمی نہیں رک سکتی تو زنا اور ریپ کہاں سے رکے. حضرت لقمان ایک بہت ہی حکیم اور بہت ہی سمجھدار انسان تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی. اللہ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں بیان. علماء لکھتے ہیں کہ لقمان نبی نہیں تھے, لقمان پیغمبر نہیں تھے. پیغمبر نہیں تھے اس کا مطلب کہ ایک عام آدمی تھے, اللہ کے ایک نیک بندے تھے. لیکن حضرت لقمان ایک انتہائی حکیم آدمی تھے, حکمت ان کے اندر تھی, سمجھداری تھی, اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی. اور ایک باپ کی اپنے بیٹے کو کی گئی وہ نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کا ایک پارٹ بنا دیا, اور قرآن کے اندر پوری سورہ لقمان کے نام سے ایک سورت موجود ہے. میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا کہ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کیا نصیحت, وہ بھی ایک مستقل ایک ٹاپک, ایک عنوان ہے. وہ نصیحتیں ہم سب کے لیے غور کرنے کے قابل, اور وہ نصیحتیں پڑھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. معاف کیجئے گا, ہمارا بچہ مدرسے میں اسکول میں 5 گھنٹہ رہتا ہے, 17 گھنٹے اور 16 گھنٹے 17 گھنٹے 18 گھنٹے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, ماں کے ساتھ رہتا ہے, باپ کے ساتھ رہتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز, ہمارے اساتذہ, مدرسے کے مولوی صاحب, اسکول کے ٹیچر, اور وہ ہمارے بچوں کو صاحب بالکل ہوشیار بنا دے, سمجھدار بنا دے, نیک بنا دے. یہ پاسبل ہے. بچہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زبان بدتمیزی اور گالی کے لیے مشہور ہے, اور ان کے بچے سیکھ رہے ہیں ان سے گالی. بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جن کی عادت ہے لوگوں کی غیبتیں اور برائی کرنا, ان کے بچے سیکھ رہے ہیں ان سے. یہ چیزیں نسل در نسل منتقل ہوتی ہے. میرے کبھی آپ نے غور کیا ہوگا, باپ دل کا اونچا ہوتا ہے تو بیٹے آٹومیٹک دل کے اونچے ہو جاتے ہیں. کیوں صاحب؟ باپ بخیل ہوتا ہے تو بیٹوں کے اندر بھی بخالت اور کنجوسی آ جاتی. کیوں؟ بچے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. اب یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. اپنے بچوں کو دین کی اگر محبت سکھاؤ گے بچے دیندار بنیں گے. بچوں کو قرآن کی محبت سکھاؤ گے بچے قرآن سے محبت کریں گے. بچوں کے اندر علماء کی محبت پیدا کرو گے, حفاظ کی محبت پیدا کرو گے, بچے وہ محبت سیکھیں گے. بچوں کے سامنے دین کا مذاق بناؤ گے بچے دیندار نہیں بنیں گے. بچوں کے سامنے علماء کو گالی دو گے بچے علماء سے دور ہوں گے, بچے دین سے دور ہوں گے. یہ آپ طے کر لو کہ آپ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ آج ہمارے پاس اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے, بتانے کے لیے ٹائم نہیں. اتنی گیپنگ ہو گئی ہے ماں باپ اور بچوں کے درمیان کہ ماں باپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ بچوں کو بٹھا کر کے کچھ سمجھا سکے. ہزاروں سال پہلے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ نصیحتیں قرآن میں بیان کر دی. انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی تھی, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بچے, اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی اور کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہوگی, آسمانوں کے اندر کہیں ہوگی, زمین کے اندر کہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی لے آئے گا. جو اللہ رائی کے دانے کے برابر چیز کو سامنے لے آئے گا, وہ ہمارے راتوں کو کیے جانے والے گناہ اس کے ریکارڈ میں نہیں ہوں گے. بند کمروں میں کیے جانے والے گناہ اس کے ریکارڈ میں نہیں ہوں گے. ماں باپ سے اور اپنے بڑوں سے چھپ کر کے کیے جانے والے گناہ اس کے ریکارڈ میں نہیں ہوں گے. یہ ہے وہ چیز میرے بھائیوں جو اپنے بچوں کو سکھانا.
ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز اگر اس کائنات میں کہیں پر بھی ہے، اور یہی آیت بتا رہی ہے، عذاب قبر کا ثبوت بھی اس آیت ثابت ہوتا ہے۔ بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں، صاحب انسان بم بلاسٹ میں مر گیا، فلائٹ کریش ہو گئی مر گیا، سمندر کے اندر مچھلی نے کھا لیا، اس کو عذاب قبر کہاں سے ہوگا؟ جب آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ قیامت کے دن ایک رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی سامنے لے آئے گا، تو فلائٹ جہاں کریش ہوئی ہے، اس مچھلی نے جہاں اس انسان کو کھایا ہے، اور وہ انسان جہاں پہ جل کے مرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کائنات کے کسی بھی کونے میں اس کی ہڈی کے ایک اس کے بدن کے ایک پرزے کو اللہ اکٹھا کر کے اس کو قبر کا عذاب کرے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ اللہ کے علم پر، اللہ کی قدرت پر سوال اٹھانے والے۔ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت جب تک اس کا ہمیں احساس نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں آئے گا، تب تک میرے بھائیو یہ کرائمز نہیں رک سکتے، یہ جرائم نہیں رک سکتے۔ اب آئیے ہم چند ایسی چیزیں آج کے خطبہ جمعہ میں دیکھیں کہ ان کے اوپر عمل کر کے ہم اپنے دل میں اللہ کے خوف کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو سکتا ہے اگر ان چیزوں پر ہم عمل کریں۔ مختصر سا وقت ہے جمعہ کا، خطبے کا آدھا وقت نکل چکا ہے، ہم چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، تو ہمیں اور آپ کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ مرنا ہے ایک دن ہم سب، اور یہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے ہمارے پاس، جس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس۔ کبھی بیماری کی شکل میں یہ موت آتی ہے، کبھی کسی ایکسیڈنٹ کی شکل میں آتی ہے، کبھی کسی حادثے کی شکل میں آتی ہے، کبھی بستر پر آتی ہے، کبھی سفر میں آتی ہے۔ موت آنی ہے میرے بھائی، موت کا یہ کڑوا پیالہ کوئی پینا نہیں چاہتا۔ آخری سانس تک انسان دوا، علاج، طریقے اپناتا ہے، مگر اگر موت لکھی ہے تو موت کا کوئی علاج۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ موت کی سختی آ گئی، اے میرے بندے یہی وہ موت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اس موت سے اب تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب انسان کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ مرنے والا دنیا سے جا رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور تم سے زیادہ تو مرنے والے کہ ہم تم سے زیادہ قریب ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا خیال ایسا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی پاور نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو ذرا تم روح کو واپس کر کے دکھا دو، جان کو واپس کر کے دکھا دو۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا کیس نہیں آیا کہ روح نکل گئی ہو تو واپس چلی جائے، جان نکل کر کے انسان واپس زندہ ہو جائے، آج تک ایسا کیس نہیں آیا۔ انسان کے پاس موت کا کوئی علاج، موت کو یاد کرو۔ کبھی کبھی وقت نکال کے قبرستان جاؤ اور دیکھو یہ ہمارے باپ دادا، یہ ہمارے آبا و اجداد، جن کی بلڈنگیں، جن کی حویلیاں، جن کی دولتیں، جن کی شہرتیں دنیا میں بڑے عروج پر تھیں، آج من و مٹی کے نیچے دفن ہے، اور کل ہمیں بھی دفن ہے۔ کسی جنازے میں جاؤ، کسی میت میں جاؤ تو سوچو کہ کل یہ انجام ہمارا بھی ہونا ہے، کل ہم بھی مریں گے، ہمارے جنازے کی چارپائی نکل رہی ہوگی، لوگ باہر کھڑے ہو کر کے ویٹ کر رہے ہوں۔ دنیا میں انسان کتنی شان و شوکت کے ساتھ چلتا ہے، کتنے ٹپ ٹاپ کے ساتھ رہتا ہے، پسند کا کھانا کھاتا ہے، پسند کا لباس پہنتا ہے، پسند کی سواری پر سوار ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کی پسند کی کیا حقیقت رہ گئی میرے بھائی؟ دوسرے تیرے بٹن، تیرے کرتے کو کینچی سے پھاڑ کر کے تیرے کرتے کو تیرے بدن سے اتارا جاتا ہے، تجھے دوسرے نہلا رہے ہیں، تیری شرمگاہ کو دھو رہے ہیں، تجھے نہلا رہے ہیں۔ دنیا میں پسندیدہ کپڑا پہننے والا معمولی کفن کے کپڑے میں ملبوس ہو کر کے قبرستان، وہ بیوی، وہ بچے جن کے لیے اس نے حلال حرام سب ایک کر دیا، جن کے سکھ چین کے لیے اس نے ہر غلط کام کیا،
آج بیوی بھی آنسو بہا کے رہ گئی، بچے بھی آنسو بہا کے رہ گئے، کوئی ابا کے ساتھ قبر میں جانے کو تیار نہیں، کوئی منکر نکیر کے سوالوں کو فیس کرنے کو تیار نہیں۔ تجھے فیس کرنا ہے، تجھے دیکھنا ہے وہ حالات اور وہ زندگی۔ میرے بھائیو، انسان اگر اپنی موت کو یاد کرے، اپنی قبر کو یاد کرے، تو گناہوں کی ہمت نہ ہو انسان۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی ایک جنازے میں تھے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا اور قبر کے پاس اللہ کے پیارے نبی بیٹھے تھے، صحابہ کرام کا مجمع بھی لگا ہوا تھا اور اللہ کے پیارے نبی زار و قطار رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ کی پوری داڑھی آپ کی آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور آپ نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیو اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے۔ انسان اگر اپنی قبر کی زندگی کو یاد کرے، برزخ کی زندگی کو یاد کرے، موت کو یاد کرے، انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ مگر انسان یاد نہیں کرتا، انسان کو زندگی موت کو کون یاد کرتا ہے؟ میت ہوتی ہے گھر میں، خاندان میں میت ہوتی ہے، انسان 2 دن 3 دن تھوڑا غم کا ماحول ہوتا ہے، اس کے بعد ہنسی اور قہقہے لگتے ہیں۔ کون موت کو یاد کرتا ہے؟ موت کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے سمجھدار مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور سب سے زیادہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ تو موت کو یاد کرو میرے بھائی، قبر کو یاد کرو۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے، قیامت کے دن کی سختی کو یاد کرو۔ دنیا میں کہیں بھگدڑ مچ جائے، کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، کہیں آگ لگ جائے، لوگوں کے چہرے کا کیا عالم ہوتا ہے، لوگوں کی دہشت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کی دہشت کیسی ہوگی میرے بھائی؟ زلزلے کے ویڈیو آتے ہیں، سونامی کے ویڈیو آپ نے یوٹیوب پر دیکھے ہوں گے، لوگ سمندر کے کنارے عیاشی کر رہے ہیں، سونامی کی لہر آئی، لوگ جان ہاتھ پہ لے کے بھاگ رہے ہیں کہ صاحب جان بچ جائے۔ ہوٹل میں بیٹھے ہیں، زلزلہ آیا، سامان کہاں ہے، بیوی کہاں ہے، بچے کہاں ہیں، کوئی فکر نہیں، پہلے باہر نکلو، پہلے اپنی جان بچاؤ، جان کی فکر۔ معمولی سے زلزلے، یہ معمولی سے حادثے انسان کو ایک دوسرے سے لاپرواہ کر دے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہے۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور حمل والی عورتوں کے حمل مارے ڈر کے ساقط ہو جائیں گے۔ وتری الناس سکارى وما هم بسکارى، اور تمہیں ایسا لگے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں، حالانکہ کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ قیامت کے دن کی جو تفصیل قرآن میں حدیث میں آئی ہے، کبھی کبھی ان کتابوں کو پڑھو، آپ ان تقریروں کو سنو، پڑھ نہیں سکتے تو سن لو، جس میں قیامت کا نقشہ کھینچا جائے۔ میں کہتا ہوں قیامت کے بارے میں سنو گے، پڑھو گے تو کچھ تو دل پسیجے گا، کچھ تو دل کی سختی کم ہوگی، کچھ تو شیطان جو ہمارے اوپر حاوی ہے اس کا اثر کچھ کم ہوگا۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے تو قیامت کو یاد کرو۔ اللہ کا خوف اگر دل میں پیدا کرنا ہے، جہنم کی آگ کی شدت کو یاد کرو۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ میرے بندو، جہنم کی آگ کا ایک جھونکا بھی اگر تم کو پہنچ جائے تو تمہاری زبان سے تو یہی نکلے گا، ہائے ہماری بربادی، ہم تو بہت بڑے ظالم تھے۔ دنیا میں کسی کی جلی ہوئی لاش کو دیکھو، کسی ٹرین میں آگ لگ جائے، کسی گھر میں آگ لگ جائے، شارٹ سرکٹ سے جلی ہوئی لاشیں آتی ہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے میرے بھائی، کمزور دل دماغ کا آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ۔ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس جہنم کی آگ میں جو جلے گا پھر وہ موت کی تمنا کرے گا، لیکن موت اس کو نہیں ملے گی۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جہنمی کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دے ہمارا کام ختم کر دے۔ داروغہ بولے گا جہنم کا کہ اے جہنمیوں، تمہیں یہیں پر رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔
کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جہنمیوں کی چمڑیاں جب جلیں گی، جلنے کی تکلیف ہوگی، سوچیں گے چلو ایک بار جل گئے کام ختم ہو گیا، اللہ نئی چمڑی ان کے بدن پہ پھر سے ڈالے گا اور بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دی جائے گی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جہنم کی آگ کی اس شدت کو انسان یاد کرے تو دل میں اللہ کا خوف ہے۔ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ میں نے کیا 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 ہے، اور ان گناہوں کو لے کر کے میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ اگر گناہوں کو انسان یاد کرے تو شاید اس کے دل میں توبہ کا خیال کرے۔ انسان کے بعض گناہ ایسے ہوتے جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کے آئیں گے قیامت، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ختم کر دے گا۔ حدیث کے راوی تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ۔ جب نبی نے کہا کہ ایسے بدنصیب لوگ ہوں گے کہ نیکی کا پہاڑ لے کے آئیں گے اور اللہ برباد کر دے گا نیکی کو۔ ہمارے یہاں تو صاحب دوسروں پر فتویٰ پہلے لگتا ہے، اپنے دامن پہ ہزاروں چھینٹے ہوں اور دوسروں کے دامن کا ایک ہلکا سا داغ بھی ہمیں نظر آئے۔ صحابہ ایسے تو نہیں تھے میرے بھائی، صحابہ کرام تو اپنی فکر کرنے والے اور اپنا حساب کرنے والے۔ حضرت ثوبان نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں ذرا آپ کھل کر کے بیان کیجئے تاکہ ہم ویسے نہ ہو جائیں۔ اللہ، دنیا لائے تو ایسی ہستیاں، کیچڑ اچھالنے والے کیچڑ اچھالتے رہیں گے، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے، انگلی اٹھانے والے انگلی اٹھاتے رہیں گے، مگر واللہ قیامت تک ایسی جنریشن پیدا نہیں ہو سکتی، ایسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے جیسے لوگ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو صحابہ کی شکل میں کیا۔ کہا یا رسول اللہ ذرا کلیئر بتا دیجئے تاکہ ہم ویسے نہ ہو جائیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، رات میں نماز بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، ان کی پبلک لائف بہت اچھی ہوگی، ان کی پرائیویٹ لائف بہت خراب ہوگی۔ جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوں گے، بہت سارے حرام کام، ایسے لوگوں کی نیکیاں ان کے منہ پر مار دی جائیں۔ اللہ، انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے تو شاید اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ انسان اگر یہ سوچے کہ میرا خاتمہ کہیں برا نہ ہو جائے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی ایمان کے راستے پہ رکھ کر کے کہیں مرنے کے پہلے ایمان کی دولت چھین نہ لے، اگر انسان اپنے خاتمے کی فکر کرے تب بھی اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ امام مالک ابن دینار بہت بڑے تابعی گزرے، مرنے کا ٹائم تھا، آخری ٹائم، رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ انی اخاف ان اسلب الایمان عند موتی، مجھے ڈر ہے کہیں موت کے ٹائم میرا ایمان چھین نہ لیا۔ حضرت عمرو بن قیس بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا آخری ٹائم تھا، رو رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو بڑے نیک انسان ہیں، بڑی نیکیاں کی، آپ نے بڑا دین کا کام کیا ہے۔ کہا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقیوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، پتہ نہیں متقیوں میں ہمارا شمار ہے۔ یہاں تو ہم لوگ ایک ایک تولہ نیکیوں کو ایک ایک کلو اور ایک ایک کنٹل سمجھ کے ہم تو صاحب فخر کر رہے ہیں، ذرا ذرا سی نیکیوں پر ہم تو صاحب اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ تابعین ہیں، یہ سنت کے بہترین لوگ ہیں، ان کو اپنے خاتمے کا ڈر ہے، ان کو اپنے موت کے پہلے ایمان کے چھن جانے کا ڈر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لیے ایک چیز اور ہے، ہمارے اندر کی ایک آواز ہوتی ہے جس کو نفس کہتے ہیں، جس کو شریعت میں نفس کہا جاتا ہے۔ یہ آواز اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ انسان جب گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کبھی کبھی اس کے اندر سے آواز آتی کر لے، اس کو قرآن میں کہا گیا نفس سے امارہ، برائی پر ابھارنے والا نفس۔ اور کبھی کبھی انسان جب گناہ کرتا ہے اندر سے ایک آواز آتی ہے تمہیں بہت غلط کام کیا۔ انسان کے اندر سے ایک آواز آتی ہے جو اس کو ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، اس کو قرآن میں کہا گیا نفس لوامہ۔ تو ہر انسان کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا، اور اس نفس کا ہمیں محاسبہ کرنا۔ سلف کہا کرتے تھے کہ النفس کالشریک الخوان، انسان کا جو نفس ہے نا وہ بے ایمان پارٹنر کی طرح ہے۔
پارٹنرشپ پہ کاروبار کرتے ہو نا، تو اگر معلوم ہو جائے کہ میرا پارٹنر بے ایمان ہے تو انسان ایک ایک کوڑی کا حساب لیتا ہے کہ وہ بے ایمان ہے، میرا مال لوٹ لے گا۔ تو سلف کہتے ہیں کہ انسان کا نفس یہ بے ایمان پارٹنر کی طرح ہے، اگر حساب نہیں کرو گے، محاسبہ نہیں کرو گے، تو جیسے بے ایمان پارٹنر تمہارا مال لے کے چلا جاتا ہے، یہ نفس تمہیں برباد کر ڈالتا ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرے میرے، ہر گزرتا ہوا دن سوچے کہ آج کے دن میں نے کون سے گناہ کیے، کون سی نیکیاں کی، اور آج کا دن میرے کل کے دن سے بہتر تھا کہ نہیں تھا۔ اور اگر گزرتے دنوں کے ساتھ آپ کی زندگی میں نیکیوں کا گراف گر رہا ہے اور گناہوں کا گراف بڑھ رہا ہے تو چنتا کیجئے، فکر کیجئے، آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر گناہوں کے باوجود اللہ آپ کو دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، بال بچے چین سے سکون سے، تب تو یہ اور خطرے کی بات ہے، یہ اور بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ بندے کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور بندہ اپنے گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے تو بندے کو ڈرنا چاہیے، اللہ اپنی رسی کو ڈھیلے ہوئے ہے، اللہ اپنی رسی کو ڈھیلے، اور جس دن اللہ اپنی رسی کو ٹائٹ کرے گا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو گناہوں کی دنیا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری نوجوان نسل کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر ایمان اور تقویٰ کی راہوں پہ لے آئے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری مساجد کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دین کا کام کرنے والے تمام دعات کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔